آج گورنمنٹ آف پاکستان نے مالی سال 2026 کے لیے بجٹ اناؤنس کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے بجٹ کا ٹوٹل آؤٹ لے 19.3 ٹریلین کا رکھا ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 15% زیادہ ہے۔ اگر ہم ریونیو سٹریم کی بات کریں تو فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ریونیو میں بڑھوتری کا زیادہ تر انحصار ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز پہ اوپر کیا ہے۔ نان ٹیکس ریونیو کے اندر اس سال صرف گروتھ 5% کی دیکھی جا رہی ہے۔ اگر ہم ٹیکس ریونیو کے اندر ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کریں تو دونوں کے اندر تقریباً فیڈرل گورنمنٹ 19% کا انکریز دیکھ رہی ہے، جو کہ اگر ہم انفلیشن پلس جی ڈی پی گروتھ کے حجم کے حوالے سے دیکھیں تو 5% سے زیادہ ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے اندازے کے مطابق 650 بلین کے مزید ٹیکسز کلیکٹ کرنے ہوں گے، جو کہ گورنمنٹ کا خیال ہے کہ وہ ٹیکسیشن ریفارمز، ڈیجیٹلائزیشن اور سیل ٹیکس ریشنلائزیشن کے تھرو کلیکٹ کر پائے گی۔ اگر ہم گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کی بات کریں تو اس میں صرف اس سال کے اندر 2% کا اضافہ ہے۔ اس میں جو مین وجہ ہے وہ انٹرسٹ کا کم ہونا ہے، جس میں تقریباً اس سال کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان 9% کی کمی دیکھ رہی ہے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ 22% سے 11% کے اوپر آ چکے ہیں۔ انٹرسٹ ایکسپینس میں کمی کی وجہ سے ڈیفنس بجٹ میں بھی خاطر خواہ اضافہ کرنے کا ایک روم کریٹ ہوا ہے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے 18.5% کا انکریز اس سال کے لیے رکھا ہے، جس کا ڈیفنس بجٹ کا کل حجم 2.6 ٹریلین پہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ اگر ہم گروتھ وائز بات کریں تو 2011 کے بعد یہ سب سے زیادہ گروتھ ڈیفنس بجٹ میں دیکھی جا رہی ہے۔ پینشن ریفارمز کی وجہ سے پینشن ایکسپینس کے اندر صرف 5% کا انکریز اس سال کے اندر دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے برعکس سبسڈیز میں گورنمنٹ آف پاکستان کمی کر رہی ہے اور گرانٹس کو بڑھا رہی ہے۔ ایک اور جو چیز اس ٹیکس میں نوٹیبل ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 1.4 ٹریلین کے ریونیو سٹریم سرپلس ان کیش فرام پروونسز کی طرف سے دیکھ رہی ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 45% زیادہ ہے۔ اور ہمارا یہ خیال ہے کہ جو پروونسز کے شیئر کے اندر انکریز ہو رہا ہے تقریباً 18% سے، وہ اس چیز کو ان فنڈز کی اویلیبلٹی کو یقینی بنائے گا انٹرسٹ ریٹ کے کم ہوتے ہوئے سینیریو کے اندر۔ گورنمنٹ نے اپنا یہ بجٹ جو ہے وہ تقریباً جی ڈی پی کی گروتھ فورکاسٹ 4.2% اور انفلیشن کی فورکاسٹ 7.5% کے اوپر رکھ کر بنایا ہے، اور اس سال گورنمنٹ آف پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2.6 بلین کا دیکھ رہی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 3.9% آف دا جی ڈی پی پہ ٹارگٹ کر رہی ہے، جو کہ 2005 کے بعد کسی بھی سال کے لیے سب سے کم ترین سطح ہے۔ اور اگر ہم پرائمری سرپلس کی بات کریں تو گورنمنٹ آف پاکستان 2.4% آف جی ڈی پی کا پرائمری سرپلس ٹارگٹ کر رہی ہے اس سال کے لیے، جو کسی بھی سال کے لیے سب سے زیادہ ہے ابھی تک۔ جہاں پر فسکل ڈیفیسٹ 2005 کے بعد اپنی کم ترین سطح پر ہے، وہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان نے سیلیڈ کلاس کو اس سال ریلیف بھی دیا ہے۔ اب جو بھی بندہ 6 لاکھ سے لے کے 12 لاکھ تک سالانہ آمدنی کمائے گا، اس کے اوپر 5% کے بجائے 1% ٹیکس لگے گا، اور جو آدمی 12 لاکھ سے لے کے 22 لاکھ کے درمیان میں انکم کمائے گا، اس کے اوپر 15% کے بجائے 11% کے حساب سے ٹیکس چارج ہوگا، اور جبکہ 22 لاکھ سے لے کے 32 لاکھ تک اب 25% کی بجائے 23% کے اوپر ٹیکس ڈیڈکشن ہوگی۔ گورنمنٹ نے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے شیئر کو تقریباً 100 بلین سے سلیش کیا ہے، جو کہ اس سال کے لیے 1 ٹریلین کے اوپر رکھا گیا۔ اور اگر ہم پورے اوور آل پی ایس ڈی پی کی بات کریں تو اس میں 15% کی گروتھ انٹیسپیٹ کی جا رہی ہے، جس کا زیادہ تر شیئر پروونشل اور ایس او ایز کے ڈیولپمنٹل بجٹ سے آئے گا۔ اس بجٹ میں کچھ چیزیں پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئی ہیں، جیسے کہ کاربن لیوی کا اطلاق، ٹیرف ریشنلائزیشن اور نیشنل الیکٹرک وہیکل پالیسی ہے۔ اگر ہم کاربن لیوی اور نیشنل الیکٹرک وہیکل پالیسی کی بات کریں تو ان دونوں کا مقصد کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنا ہے۔ کاربن لیوی کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان نے 2.5 روپے کے حساب سے اس سال پیٹرول، ڈیزل اور فرنس آئل کے اوپر اس کی امپوزیشن کی ہے، جبکہ اگلے سال یہی ریٹ 5 روپے ان سب چیزوں کے اوپر بڑھ جائے گا۔ اور اگر ہم ٹیرف ریشنلائزیشن کی بات کریں تو اس کا مقصد اگلے 5 سالوں میں جو ایوریج امپورٹ ٹیرف ہیں ان کے اندر کمی کر کے ان کو تقریباً 8% کے اوپر لانا ہے۔ اگر ہم ایکوٹیز کی بات کریں تو جو
इनकम ऑन डेट है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स रेट 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है, जो कि इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। जबकि डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स और दूसरी चीज़ें और कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ने अपनी पिछली सतह पर बरकरार रखा है। ये था हमारा इस बजट से रिलेटेड इनिशियल इम्प्रेशन। इसके बारे में फुल रिपोर्ट पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें।